نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم پڑھیں گے موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما۔ ایک سفر میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت مغیرہ۔ جانتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کو؟ بہت ذہین صحابہ میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں آپ کے موزے اتار دوں۔ کس لیے؟ آپ کی مدد کرنے کے لیے، عزت کے طور پر، احترام کے طور پر، محبت میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا، یعنی میں نے وضو کے ساتھ ان کو پہنا تھا۔ پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو کر کے آپ موزہ پہن لیں تو اگلی دفعہ وضو کرتے وقت دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں، آپ اس پہ مسح ہی کر لیں تو کافی۔ شریح بن ہانی فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے۔ یعنی جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں وہ یہ کام 24 آورز کے لیے کر سکتے ہیں، اور جو مسافر ہو، جس پہ سفری نماز عائد ہوتی ہو، وہ اگر 3 دن تک بھی پاؤں نہ دھوئے اور صرف مسح کرتا رہے تو اس کی نماز اور وضو ہو جائیں گے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک پاخانہ، پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں بلکہ ان پر مسح کریں۔ ہاں، جنابت کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم دیتے، کیونکہ جنابت میں تو پھر نہانا فرض یا غسل فرض ہو جاتا ہے نا، ناپاکی میں، تو پھر اس میں تو جرابوں کے ساتھ غسل نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی ہونا مسح کی مدت کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنے چاہیے۔ البتہ بول و براز اور نیند کے بعد موزے نہیں اتارنے چاہیے بلکہ معینہ مدت تک ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ جرابوں پر مسح کرنے کا بیان۔ پہلا حکم کس کے لیے تھا؟ موزوں کے لیے۔ اب ہے جرابوں کے لیے۔ کون سی جرابیں؟ جو آپ سب استعمال کرتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے امرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا جرابوں پر مسح کرنا حضرت عقبہ بن عمرو ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی جرابوں پر اپنی چپل کے تسموں سمیت مسح کیا۔ عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں یعنی چپلوں میں تھی مسح کیا۔ ابن حزم نے 12 صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح کرنا ذکر کیا ہے، جن میں عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن حریث بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ نیز انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اور سیاہ رنگ کی جرابوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔
ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جرابوں پر مسح کے جواز پر اجماع ہے۔ لغت عرب سے جورب کے معنی۔ لغت عرب کی معتبر کتاب قاموس، یعنی قاموس کتاب کا نام ہے، اسے قاموس عربی میں ڈکشنری کو کہتے ہیں، اس میں ہے ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب ہے۔ ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب ہے، چاہے چمڑے کی ہو، چاہے اون کی ہو، چاہے کاٹن کی ہو۔ تاج العروس میں ہے جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے۔ جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹخنے سے اوپر۔ عارضۃ الاحوزی میں شارح حدیث امام ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جورب وہ چیز ہے جو پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے اون کی بنائی جاتی ہے، یعنی وولن ساکس۔ عمدۃ الرعایہ میں ہے جرابیں روئی یعنی سوت کی ہوتی ہیں، کاٹن کی ساکس، اور بالوں کی بھی بنتی ہیں۔ چمڑے کی تو ہوتی ہیں لیکن بالوں، اون، دھاگے، سوت وغیرہ کی بھی جرابیں بنتی ہیں۔ غایت المقصود میں ہے کہ جرابیں چمڑے کی، صوف کی اور سوت کی بھی ہوتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں۔ وہ لباس خواہ چرمی ہو، چرمی چرم سے یعنی کھال کا ہو، سوتی ہو یا اونی، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت دن آپ نے یہ بحث سنی ہوگی کہ مسح صرف چمڑے کے موضع پر ہوتا ہے، لیکن یہاں سے کیا پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جو لفافے کی طرح پہن لی جائے وہ جورب ہے۔ اب اس میں جو بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ کتنی موٹی ہوں، کتنی باریک ہوں، یہ ہمیں شارع نے کوئی تعین کر کے نہیں بتایا کہ رنگ نظر نہ آئے اسکن کا یا اس کے اندر پانی نہ جائے، یہ شرائط لگائی نہیں گئی، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیز جو لفافے کی طرح پاؤں کو ڈھانپ لے، یعنی تھوڑی بہت اگر اسکن نظر آ رہی ہے تو اور بات ہے، ورنہ جب ایک دفعہ پہن لی اور اس سے آپ گرمی حاصل کر رہے ہیں یا پاؤں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر پھٹی ہوئی ہیں اور خالی اسکن اندر سے نظر آئی تو اسکن کو تو دھونا چاہیے، وہ لفافہ تو نہ رہا، تو اس کا سلامت ہونا بھی ضروری ہے، اور اتنا زیادہ سوراخ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے پاؤں جو ہے وہ باہر نظر آ رہے ہوں۔ چھوٹا موٹا اگر کہیں کچھ ہلکا پھلکا لگ گیا ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑے سوراخ نہیں ہونے چاہیے۔ پگڑی پر مسح۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح فرمایا۔ اسی طرح بلال بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کیا، اور پیچھے ہم نے انس بن مالک کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنی ٹوپی پر، اور ٹوپی کی بھی بعض قسمیں ایسے تھے کہ جو پورے سر کو کور کر لیتی ہیں، تو اس پر مسح کیا۔ اب احتمال ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اسکارف پر مسح کریں یا نہ کریں، تو چونکہ نہیں ایسا کوئی لفظ ہے تو احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ مسح فرائض میں سے ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اسکارف کے اندر سے ہاتھ ڈال کے اندر ہی مسح کر لیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں یا راستے میں کہیں ہوں، ورنہ گھر میں تو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی اسکارف کے اوپر مسح کرنے کی، سفر میں ہی عموماً مشکل ہوتی ہے، تو اس میں آپ تھوڑا سا اس کو کھول لیں، آگے کر لیں اور اپنا اطمینان کر لیں، کیونکہ صحابیات دوپٹے پر مسح نہیں کرتی تھیں یا ایسی کوئی روایت نہیں ہے، تو احتیاط بہتر ہے کیونکہ فرائض سے تعلق۔ نواقض وضو، یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اب کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹنا،
حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا مزی خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اپنا عضو مخصوص دھو ڈال اور وضو کر، یعنی استنجا کرنا کافی ہے، نہانا ضروری نہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ وضو ٹوٹنے میں ایک اہم اصول اگر آپ یاد رکھ لیں تو اس میں بہت سے مسئلے حل ہو جائیں، کیونکہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ کہیں گے لکوریا میں کیا ہوتا ہے، تو کبھی کوئی اور بیماری کا نام لے آئیں گے، کبھی بواسیر کی بات کریں گے، کبھی کسی اور چیز کی بات کریں گے۔ تو ایک اہم اصول ہے کہ سبیلین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سبیلین دو راستوں کو کہتے ہیں، یعنی جو یورین کا راستہ ہے یا پخانے کا راستہ ہے، اس میں سے کچھ بھی نکلے، چاہے وہ خون نکلے، چاہے وہ پانی نکلے، چاہے وہ چپکتا ہوا پانی ہو، چاہے وہ لیکوریا کہیں اس کو، کوئی بھی نام آپ اس کو دیں، یا ایون ہوا خارج ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک اہم ترین اصول ہے، اگر آپ کو یہ یاد رہے تو پھر ہر ایک نئے نام کے ساتھ کچھ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو کچھ بھی نکلے جو جسم پر محسوس ہو تو اس کو دھو کر، یا اگر دھونے کا موقع نہ ہو تو ٹشو سے صاف کر کے، میں اس لیے موقع کی بات کر رہی ہوں کہ عام طور پہ گھر میں تو سہولت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ سفر میں ہیں، استنجے کا موقع نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ایسی خواتین جن کو مسلسل ایسا ڈسچارج ہوتا ہے، وہ پیڈ یا ٹشو استعمال کر کے وضو سے پہلے اس کو ہٹا دیں اور تازہ وضو کر لیں، چاہے ان کا ویسے وضو ہو بھی۔ تو چونکہ سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو وضو نہیں رہتا، اس لیے اس نجاست کو صاف کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ وضو کرنا بھی۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے پس وہ وضو کرے۔ مثلا آپ کا پہلے وضو تھا، پھر آپ کو پیشاب کی تو ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن آپ نے ویسے ہی اپنی کوئی تری تھی یا کوئی نمی تھی، اس کو آپ صاف کرنے کے لیے ٹشو استعمال کر رہے تھے، آپ کا ہاتھ دوبارہ لگ گیا تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ وضو کریں۔ نیند سے وضو، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آنکھیں سرین کی سربند یعنی تسمہ ہیں، یعنی آنکھیں جو ہیں وہ انسان کے اس راستے کے لیے ایک تسمے کا کام دیتی ہیں، بس جو شخص سو جائے اس سے چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ بالکل غافل ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے کیا نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں تھا، لہذا سونے پر انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ وضو کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو بیٹھنے کی پوزیشن میں عموماً انسان کے جسم سے کچھ نہیں نکلتا، جیسے آپ نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، صف میں بیٹھے ہوئے، اور اتنے میں آپ کو ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے اور آپ کا سر نیچے ہو جاتا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر آپ ٹیک لگا کے آرام سے سو گئے، کونی ٹکا کے یا کمر پیچھے لگا کے، تو اس سے پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ جب تک آپ کی ٹیک نہیں کہیں، آپ بالکل سٹریٹ سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف گردن لڑکی ہے یا آنکھوں میں تھوڑی سی اونگ آ گئی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز ہم نے پڑھی مزی خارج ہونے سے، دوسری چیز استنجا کرنے سے یا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، تیسری چیز سو جانے سے، اور چوتھی چیز ہے ہوا خارج ہونے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک ہوا نکلنے کی آواز نہ سنے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو، یعنی محض شک کی بنیاد پر یا وہم کی بنیاد پر یا جسم میں ایسی کوئی سرسراہٹ ہوئی ہے اس کی بنیاد پر وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا وضو چلا گیا ہے، جب تک کہ واضح علامت نہ ہو۔ اب بعض اوقات یہ دو علامتیں بہت واضح نہیں ہو سکتی، لیکن انسان کو
یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم سے ہوا نکلی ہے تو اس وقت اس کا وضو نہیں رہے گا، لیکن محض وہم کی بنیاد پر نماز نہیں توڑنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ وضو کر ہی نہیں پاتے، 10 15 دفعہ وضو کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کے جسم سے پھر کچھ نکل آیا، تو وہ صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بس ایک دفعہ صحیح طور پر وضو کر لینا چاہیے، اور اگر یہ 2 علامتیں محسوس ہوں وضو کے دوران یا پھر نماز کے دوران تو دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ قے، نکسیر اور وضو۔ نکسیر کیا ہوتا ہے؟ ناک سے قطرہ قطرہ خون ٹپکنا۔ قے یا نکسیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ میں ہے، امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، بلکہ اس سلسلے کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں، لہذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا، یعنی سبیلین سے خون نکلے پھر تو فاسد ہوگا، لیکن اگر ناک سے ٹپک پڑا یا دانت سے نکل آیا یا کوئی چھوٹا موٹا کٹ لگ گیا تو پھر کیا ہو؟ اس پہ جتنی روایات ہیں عام طور پر جس پر عمل ہوتا ہے وہ ضعیف ہیں۔ اس کے برعکس اب یہاں وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا، جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے، کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے، یعنی انہوں نے تیر لگنے سے جو خون نکلنے لگا تو اس بنا پر نماز نہیں توڑی، نماز جاری رکھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو، یا آپ کو علم ہوا اور آپ نے انہیں نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا مگر ہم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک صحابی کو تیر لگے ہوں اور آپ کو بتایا نہ گیا ہو، اور پھر یہ نہ بتایا گیا کہ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے انہیں یہ نہ کہا ہو کہ تم نے نماز کیوں جاری رکھی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی بات ہو اور ہمیں کسی نے پہنچائی نہ ہو یا یہ ذکر نہ کی ہو۔ پھر اگلی روایت ہے، اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا، یعنی جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو اس موقع پر جب آپ کو زخمی کیا گیا تو اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں توڑی حالانکہ خون نکل رہا تھا۔ تو اگر نماز جاری رکھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خون نکلنے سے ان کے خیال میں وضو نہیں ٹوٹا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خون کا بہنا ناقض وضو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر لوٹو، وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ یعنی اگر جماعت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو وضو نہیں رہا اور آپ صف توڑ رہے ہیں نکلنے کے لیے، کیونکہ اب آپ نماز جاری نہیں رکھ سکتے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ ایسے ہی نہیں نکلے بلکہ آپ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیں، جس سے دوسرے نمازیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ وضو باقی نہ رہنے کی وجہ سے صف توڑ کے نکل رہے ہیں اور آپ کو وضو کی ضرورت ہے تو آپ کو جگہ دی جائے۔ تیمم کا بیان۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کر کے اسے اپنے ہاتھوں اور منہ پر ملنا تیمم کہلاتا ہے۔ پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے، یا پانی کے مقام تک پہنچنے پر نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو، یا وضو کرنے سے مریض کو مرض کی زیادتی کا خوف ہو، یا پانی حاصل کرنے میں جان کا ڈر ہو، مثلا گھر میں پانی نہیں ہے، باہر کرفیو نافذ ہے، یا پانی لانے میں کسی دشمن یا درندے سے جان کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں، خواہ یہ موانع یعنی رکاوٹیں، موانع کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹیں برسوں قائم رہیں، تیمم بھی بدستور جائز رہے گا۔ تو کس صورت میں تیمم کرنا ہوگا؟ جب مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے، یا پانی تک پہنچنے میں نماز چلی جائے، یا وضو کرنے سے مریض کی مرض بڑھ جائے، یا جان کا خطرہ ہو، مثلا گھر میں پانی نہیں اور باہر کرفیو نافذ ہے، یا پانی تو ہے لیکن
وہاں شیر بھی بیٹھا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں پھر انسان اتنا بہادر نہ بنے بلکہ شریعت کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھا کر تیمم کر لے. اب یہاں انہوں نے کہا نا سفر میں پانی نہ ملے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہوتا. کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سرکاری پانی آتا ہے تو اس صورت میں بعض اوقات پانی کی سپلائی بند ہو جاتی کسی وجہ سے، یا پانی زہریلا ہو گیا یا کوئی بھی وجہ ہوئی. ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. یعنی اصل کیا ہے تیمم کے پیچھے؟ نمبر 1 پانی کا نہ ملنا، اور نمبر 2 مرض میں اضافے یا زندگی جانے کا ڈر. فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر دوران نماز وضو نہ رہے تو نماز چھوڑ دیں. خواہ آپ آخری اتحیات پر ہی بیٹھے ہوں، سلام سے پہلے اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز بھی چلی گئی. اب آپ کو دوبارہ ساری نماز پڑھنی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اتنے میں وضو ٹوٹ گیا، آپ گئے وضو کیا اور آ کے تیسری رکعت شروع کر دی. نہیں، شروع سے ہی نماز ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین. پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے. یہ جملہ کیا ہے؟ حدیث ہے. کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بات یہ ہے کہ یہ رخصت ہمیں کس نے دی کہ آپ سال ہر سال تیمم کر سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. کتنی بڑی دلیل ہے ہمارے سامنے. جنابت کی حالت میں تیمم یعنی ناپاکی میں تیمم. حضرت عمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. جب نماز سے پھرے یعنی سلام پھیرا تو اچانک آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے فلاں، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہ مل سکا، یعنی میں ناپاک تھا. آپ نے فرمایا تجھ پر مٹی لازم ہے، یعنی مٹی سے تیمم کرنا لازم ہے، پس وہ تیرے لیے کافی ہے. یعنی اگر پانی نہیں تھا، نہیں نہا سکے تو تیمم کر لیتے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی. اس نے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے غسل کرنے کو کہا گیا. اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہوگی، ٹھنڈ لگ گئی ہوگی اس کو. جب اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ ان کو مارے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، وہ تیمم کر لیتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سردی کا موسم ہو، پانی سخت ٹھنڈا ہو اور آپ کو یقین ہو کہ اس ٹھنڈے پانی سے آپ بیمار پڑیں گے اور بیماری زیادہ ہو سکتی، یا یہ کہ آپ پہلے سے ہی بیمار ہیں اور بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کے وضو اور غسل جو ہے وہ درست نہیں، بلکہ اس کے برعکس کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کر لینا چاہیے. اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ مر گیا تو یہ ایک طرح سے خودکشی ہوگی. اور اگر کسی ایسے مفتی نے دین کے معاملے میں اتنی سختی کی اور ایسا مسئلہ بتایا تو وہ اس کا قاتل ٹھہرا. یہ عام نارمل ٹھنڈے کی بات نہیں ہو رہی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ ہے اور آپ کیا ہے ٹھنڈا پانی ہے تو میں تیمم کر لوں. یہ اس ٹھنڈ کی بات ہے کہ جس میں برف باری ہو رہی ہے باہر، یا یہ کہ سخت سردی کا موسم ہے، کوئی نہ سورج ہے نہ آگ مناسب ہے تاپنے کے لیے، سیکنے کے لیے، اور نہانے سے آپ کا جسم ایسا ٹھنڈا ہو جائے کہ آپ مرنے والے ہو جائیں یا آپ کی بیماری بڑھ جائے تو وہ درست نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وضو اور نہانے دونوں کے لیے تیمم کافی ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے.
معلوم ہوا کہ اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے اور غسل کرنا اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کا موجب ہو تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ زخم اور پھوڑوں وغیرہ پر مسح کر لینا درست ہے۔ محتلم یعنی احتلام والا، حائضہ اور نفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد حیض ہی کی طرح خون کا جاری رہنا، جو عام طور پر اس کی مدت 40 دن ہوتی ہے، جس میں کمی بیشی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ وہ شخص بھی یعنی نفاس سے فارغ ہونے والی عورت، وہ بھی وقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر شخص تیمم شروع کر دے۔ مراد یہ ہے کہ ایک خاتون کو نہانا تھا، غسل واجب تھا، اب جس وقت وہ پاک ہوئی ہے، نہانا چاہتی ہے، اگر وہ رات کو سونے سے پہلے پاک ہوگی تو نہا کے سونا چاہیے، لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ صبح میں پاک ہو رہی، نماز کا وقت ابھی داخل ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر نماز کے وقت کے اندر آپ کا خون بند ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ضروری ہے؟ نہانا ضروری ہے، چاہے 15 منٹ نماز میں رہتے ہو یا 10 منٹ رہتے ہو۔ مثلا سورج غروب ہونے میں 10 منٹ ہے اور آپ صاف ہو چکے ہیں، تو اب آپ کو فوری طور پر نماز پڑھنی چاہیے۔ اب آپ کو یہ ہے کہ اگر میں نے نہانا شروع کر دیا تو 10 منٹ میں نماز نکل جائے گی، تو بہتر کیا ہے؟ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں اور پھر ساتھ ہی غسل کر لیں تاکہ اگلی نماز تک آپ پاک ہو جائیں۔ اگر آپ غور سے سنیں تو بہت سی چیزیں اسی میں ہی واضح ہو جائیں گی۔ اس وقت آپ کی بھرپور توجہ کی ضرورت ہے، ادھر ادھر دماغ بھٹکنے نہ دیں، کیونکہ یہ آپ کے پاک اور ناپاک ہونے کے مسائل ہیں جن میں غلو، افراط اور تفریط نقصان دہ۔ افراط اور تفریط کیا ہے؟ دونوں انتہاؤں کی طرف نکل جانا، یا تو یہ ہے کہ مصیبت کے مارے بھی نہاتے رہنا، اور یا یہ ہے کہ آپ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی غفلت اور سستی برتیں۔ اور یہ دیکھیے کہ ہر انسان کی پھر اپنی سمجھ بھی اس میں ضروری ہے، کیونکہ کتنے بھی کوئی فتوی آپ کو دے دے، پھر آپ اپنے دل سے پوچھیں گے کہ اس وقت میں کس کام کے قابل ہوں، میں کسی بھی چیز کا بندوبست کیسے کر سکتی ہوں۔ مثلا پانی کتنے درجے کا ٹھنڈا ہے یہ کوئی نہیں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائے گا، نہ آپ کسی ڈاکٹر کو اس وقت کال کریں گے کہ آپ ذرا ٹیسٹ کیجئے مجھے بھی اور اس پانی کو بھی کہ کیا میں اب اس سے نہا سکتی ہوں اور میں مروں گی تو نہیں اس سے نہا کے۔ یہ آپ کو خود ہی دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہر انسان اپنی ذات کو، اپنے حالات کو، اپنے مزاج کو خود زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس معاملے میں سب سے بہتر مفتی اپنے لیے آپ خود ہیں۔ دین کی حدود جان لیجئے کہ رخصتیں کہاں ہیں اور پابندیاں کہاں ہیں، کہاں آپ رخصت کے تحت آتے ہیں اور کہاں آپ کو مشقت کر کے پابندی بھی کرنی ہے شریعت کی۔ تیمم کا طریقہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں جنبی ہو گئے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے خاک پر لوٹے، یعنی پورا جسم انہوں نے خاک پر لوٹ پوٹ کیا، گویا وہ مٹی سے نہا رہے ہوں، اور نماز پڑھ لی۔ پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا۔ وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے۔ آپ نے کیسے تیمم سکھایا؟ دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان پر پھونک ماری، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ تو گویا پہلے ہاتھ اور پھر چہرہ۔ کیسے؟ زمین پر ہاتھ مارے، دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماری، کیونکہ اصل مقصود مٹی ملنا نہیں ہے جسم پر، مٹی کو چھونا ہے، ٹھیک ہے؟ مٹی کو چھوا، زمین پہ ہاتھ مارا، مٹی کو چھوا یا دیوار پہ مارا۔ تیمم کس طرح؟ زمین پر یا دیوار پر یا کسی پتھر پر جس پہ کچھ گرد وغیرہ ہو، ہاتھ مارا، ہاتھ کو مٹی لگ گئی، مٹی کو اڑانا ہے پھونک مار کے،
اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا اور دائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کر کے پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں مٹی ملنی، اسی ہاتھ کو چہرے پہ مل لینا ہے. دلیل یہ دی ہوئی ہے، بخاری کی حدیث ہے. قرآن مجید کے حکم فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کی روح سے تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے. تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے اسی طرح شور والی زمین اور ریت سے بھی جائز ہے. شور والی زمین وہ جس کے اوپر وہ وائٹ وائٹ سا نکلا ہوتا ہے، یعنی پیور مٹی نہیں ہوتی، کلر والی زمین یا اس کے اندر کوئی اور کیمیکلز ہوں یا کچھ اور ملا جلا ہو، یعنی بالکل پیور ڈسٹ نہ بھی ہو، اس میں کچھ تھوڑی بہت اور چیز مل گئی ہو تو بھی چونکہ وہ زمین ہی کی ہے اس لیے اس پر تیمم ہو سکتا ہے. لیکن اس میں پاؤڈر شامل نہیں ہے کہ آپ ٹیلکم پاؤڈر لے کر اس کو مٹی کے درجے پہ رکھ کے آپ اس سے تیمم شروع کر دیں، کیونکہ پاؤڈر کے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے جو مٹی کے اندر ہے، کیونکہ مٹی میں بہت سی حکمتیں ہیں، اس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو بہت سے بیکٹیریاز کو ختم کرنے والی اور واقعی پاک کرنے والی، یعنی مٹی پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے. ایک تیمم سے وضو کی طرح کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے. یعنی ایک دفعہ تیمم کر لیا اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ اسی تیمم سے اگلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وضو ہی کی طرح ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ٹائلز جو ہے وہ پکی ہوئی مٹی ہے، یہاں سعیدن طیبن ہے. پکی ہوئی مٹی جیسے گھڑا ہے یا جیسے ٹائل ہے، تو ٹائل جو ہے اس پر تو کچھ بھی نہیں، وہ تو ایسے ہی جیسے آپ کسی لکڑی پہ ہاتھ پھیر لیں. ایسے میں ہونا کیا چاہیے کہ آپ کہیں سے بھی مٹی لے کے ایک چھوٹا سا پیڑا سا اس کا بنا رکھیں یا کسی چھوٹے سے ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں. جیسے گھر میں کوئی بیمار ہوتے، بزرگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو پھر مشکل ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو کسی پاٹ میں مٹی ڈال کے رکھ لینی چاہیے. اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اینٹ کے اوپر کر رہے ہوتے، تو اینٹ کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے تو کچھ بھی ہاتھ کو نہیں لگتا اور اس میں وہ فیلنگ ہی نہیں آتی کہ آپ نے مٹی کو چھوا. ٹھیک. گاڑی پہ پڑی ہوئی ڈسٹ بھی اس میں آ سکتی ہے کیونکہ وہ بھی سعید یعنی کہ مٹی کو چھو رہے ہیں آپ. پھر اسی طرح میں یہ چاہوں گی کہ اس قسم کے جو فقہی سوالات ہیں آپس میں بھی ایک دوسرے سے کر کے ڈسکس کیا کریں. یعنی باہم جب آپ کہیں بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، کہیں انتظار کر رہے ہوں، بریک میں بیٹھے ہوں، کچھ کھا پی رہے ہوں، تو آپس میں بھی ایک دوسرے سے سوال کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا ذہن کھلے، آپ کا شعور بیدار ہو. مسح کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ صرف اوپر سے ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں اور بعض لوگ نیچے اور اوپر دونوں طرف سے پھیرنے کو. تو اصل بات صرف اتنی ہے کہ دائیں ہاتھ کو پانی سے تر کر لیں اور صرف پاؤں کے اوپر سے سیدھا انگلیوں سے لے کر جہاں پاؤں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں تک آپ صرف ایک دفعہ ہاتھ پھیر لیں، اتنا کافی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ کیا صرف سردی یا بیماری یا سفر کی وجہ سے مسح کیا جائے گا یا عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں؟ تو عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی عذر اور مجبوری کے. یہ دین کی رخصت ہے. اگر کسی کو ایسی بیماری ہو کہ ایک وضو سے ایک نماز بھی پوری نہ کر پائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسی سے ملتا جلتا سوال ایک اور بھی ہے، اور اس میں بھی کسی کو لیکوریا ہو اور نماز کے لیے تازہ وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کی اور درمیان میں فیل ہوا کہ پھر ڈسچارج ہو گیا تو اب کیا کریں؟ تو اس میں حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک وضو سے نماز آپ شروع کریں، کیونکہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیں. کیا ٹخنوں سے نیچے تک والی ساکس پہ مسح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ساکس وہی ہیں جو ٹخنے آپ کے ڈھانپ لیں. تو اصول یاد رکھیے، جب آپ کو چیز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے نا تو اس میں آپ اصل پر غور کیجئے کہ کہا کیا جا رہا ہے، اور اس کے تحت جو کچھ آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہمارے ذہنی خلل میں کہیں کچھ ایسی چیزیں آ رہی تو ان کو کنٹرول بھی کرنے کی کوشش کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سوال نہ کریں. اگر آپ میں سے ہر ایک سوال کرے گا تو میں اس کو بھی اپریشیٹ کروں گی، لیکن سوال کرنے سے پہلے شعور سے کام لیں کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو 1 2 3 4 دفعہ پڑھیں،
پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر سوال کریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کا سوال کا جواب جو پڑھایا گیا اس کے اندر ہے یا نہیں، اور آپ دیکھیں گے اسی کے اندر موجود ہے۔ بعض اوقات جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے ہم سوچتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، جو وہ پڑھا چکتا ہے پھر ہم سوال لکھتے ہیں وہ فلاں لائن کو دوبارہ واضح کر دے، بھی جب وہ لائن واضح ہو رہی تھی اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو پوری توجہ سے بیٹھا کریں اور سوال وہ کریں جو واقعی سوال ہو، ٹھیک ہے؟ اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔